پارے کے آخر میں کل بات آئی تھی کہ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کا ذکر کیا، 5 پیغمبر اور ان کے قوموں کا ذکر کیا۔ تو ان 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر شعیب علیہ السلام تھے، تو شعیب علیہ السلام کا اور ان کے قوم کا ذکر ہے یہاں پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، ان کی قوم کے متکبر لوگوں نے، بڑے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، تم اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے، تمہارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، وہ سب لوگ ہمارے مطلب پورے گرد دوبارہ کافر ہو جاؤ، ہمارے دھرم میں دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، کافر ہو جاؤ۔ نبی کو لوگ بول رہے سو کیا بول کر؟ کافر ہو جاؤ بول کر، نہیں تو پھر ہم کیا کر دیں گے؟ ہم یہاں سے تم کو چلتا کر دیں گے، نکال دیں گے گاؤں سے، ٹھیک ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ تمہیں اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے، تمہارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، تمہیں سب بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ، ورنہ پھر ہم تم کو نکال دیں گے گاؤں سے۔ یہ آیت کو، اس قصے کو ذرا ہمارے ملک پر فٹ کرو۔ آج سے 4-5-6 سال پہلے NRC CAA ختم نہیں ہوا، وہ یہ نہیں تھا، سو اس کا مطلب نکال دیں گے کگو بول کو، گھر واپسی کرو، مطلب کیا ہے؟ کافر ہو جاؤ سب جنے بھی، تمہارا دھرم اسلام نہیں ہے، تمہارے باپ دادا مسلمان نہیں تھے، سب کافر تمہیں بدل گئے، سب چل گئے، سب تمہیں غداروں بول کر بول رہے سو لوگ، آپس میں گھر واپسی کرو، مطلب دوبارہ تمہیں کفر میں آ جاؤ بول کر لوگوں بول رہے سو، دوبارہ نہیں ہے، کفر میں آ جانا ہے، تو پھر یہ بول رہے سو لوگ۔ ذرا وہ دیکھو، تو وہ شعیب علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ، ان کو جو ٹارگٹ کیے اور ان کو جو ڈرائے دھمکائے، وہی بالکل عین وہی مزاج اور وہی مینٹالٹی اس زمانے کے، اس ملک کے پولیٹیکل طاقتوں کی، حکمرانوں کی ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے لوگ تھے، وَعَدَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، قوم کے متکبر لوگوں نے کہا، یہ لوگ بھی متکبر لوگ ہی ہیں قوم کے، وہ بڑے لوگ تھے، یہ بھی بڑے لوگ ہی تھے، سو جو بول رہے نہیں کیا نافذ کریں گے CAA NRC بول کر، یہ چھوٹے مغلے خطوں سے لوگ نہیں بول رہے نا، بڑے لوگ ہیں، بول رہے، ٹھیک ہے؟ وہ زمانے کے لوگ، اس زمانے کے لوگ برابر ہے مینٹالٹی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں لوگ کیا بولے؟ شعیب علیہ السلام کیا بولے انہوں؟ واپس آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، کس میں آ جانا ہے؟ اپنی ملت میں، ہماری کفر میں آ جاؤ کر دعوت دیا ان کو۔ یہ لوگ کچھ بول رہے ہیں اس وقت کے بھیا سب بول رہے ہیں آپ کو، کیا بول رہے ہیں؟ کافر ہو جاؤ بول رہے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، وہ CAA NRC ختم نہیں ہوا، ابھی تمہیں ٹھنڈے ہو گئے، جاگ کو اٹھ کو ریلا کر کو ٹھنڈے ہو گئے، نہیں ختم نہیں ہوا وہ، ابھی ہے، ابھی ہمیں غافل لوگ، ہمارے کو حالات سے کوئی واقفیت نہیں ہے، ہمارے کو قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ملک سے ہماری کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری سوچ کتنی بولو، اتنی ہماری سوچ، میری جوڑو بچے، پیسہ ہے کیا، ناشتے کو مل گیا، چائے مل گئی، شام کو پکوڑے مل گئے، رات کا کھانا مل گیا، شال بولنے کو سو گیا، بس شال بولنے کو ایسا، منہ بھر کو تھنکا رہا تو منہ بھر کو بول لینا، تھنکا نہیں تو یہاں تک لے تک بولنے کو سو جاؤ۔ ایک ہماری دنیا، ملک، مذہب، قرآن، حدیث، مساجد، تمہاری اوقاف، اس کو ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، اللہ رسول کے اوپر اعتراضات، ضرورت نہیں ہمارے کو۔ اگر یہی حال رہے گا، اللہ تعالیٰ دیکھو وہ اس سے اللہ بیان کر کو اس وقت کی قوم کو اللہ تعالیٰ بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ویسا آج وہ لوگ بولے تھے سو، تمہارے لوگ اصل بول رہے سو، تمہیں بھی کیا کرتی دیکھو، انہوں کیا کی دیکھ لو، تمہیں وہی کرو بول کر اللہ بولنے سو، کیا بول رہے ہیں؟ انہوں کیا کیے؟ کچھ بھی نہیں کیے، دھرم چھوڑے کیا؟ شعیب علیہ السلام ان کی قوم نہیں چھوڑی، تمہیں دھرم چھوڑنا کو۔ دیکھو قرآن کب نازل ہوا، شعیب علیہ السلام کب آئے تھے، حالات فٹوا نہیں ہوا، یہ ہے قرآن۔ سمجھو ایسا قرآن کو حالات جوڑ کر سمجھو، ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کو اگر سمجھیں گے تو قرآن اب اترا کیا کہتا دکھتا ویسا، وہ ہے قرآن ہمارا، اللہ کا کلام، قیامت تک ہی حال ہوگا۔ اور کیا کیا آتے فتنے آئیں گے، ہم قرآن کو جوڑ کر لوگ ہم کو بیدار کریں گے، جو فتنہ آئے گا آن دے، ہم قرآن کو جوڑ کے بیان کریں گے، ڈیپینڈ کر کے بیان کریں گے، یہ فتنہ دیکھو یہاں ایسا ہے، دیکھو قرآن میں ہے، یہ آتا ہو کر فتنہ، حدیث میں ہے، نبی بول کو گئے بتا۔ تو وہ لوگ ایمان نہیں چھوڑے، ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ایمان نہیں چھوڑنا، یہ فتنے ہوتے رہیں گے، یہ سب کردوت ہوتے رہیں گے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ڈاکیومنٹس برابر کر لینا چاہیے۔ عجیب بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ قوم جاگتی کیوں نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ جگانے کے لیے علماء کرام حالات کو بیان کرتے ہیں، تو پھر قوم حالات کے جب بیانات سنتی ہے جمعے کے موقع پر، تو پھر قوم کہتی ہے امام صاحب بھی پولیٹیکل بیانات کر رہے ہیں، بھائی راجی کیم کی بیانات کر رہے ہیں بول کر، ہمارے پاس کیا ضرورت ہے؟ ہم قوم کو، میں اپنا ذاتی قصہ بولتا ہوں، ایک مرتبہ
اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک جگہ پر 2 قصے ہوئے میرے ساتھ میں. ایک قصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, 2 ہو سکے تو آپ شوق ہے تو 2 بیان کرتا ہوں. دیکھو قوم کی سوچ کہاں تک ہے, دیکھو بتا رہا ہوں آپ کو. قوم کیسا ہونا چاہیے تھا, کہاں تک ہے دیکھو, کیسی بزدل بن گئی ہے دیکھو. ایک جگہ پر آج سے 1.5-2 سال پہلے میں بیان کیا جمعے کے موقع پر 50 منٹ. کیا بارے میں, کیا ٹاپک تھی بیان کی؟ ووٹر کارڈ بناؤ بول کر. کب تو بیان سنے جمعے میں تمہیں؟ ووٹر کارڈ بناؤ, کب تو بیان سنے تو پھر تم کو سلام ہے, نہیں سنے تو پھر سننے کی مزاج رکھو. تو اس وقت 50 منٹ تک ووٹ کی اہمیت اور ووٹر کارڈ کی اہمیت کیا ہے, اس کی ملکی فریضہ ہے وہ اور ہمارا مذہبی فریضہ ہے, اس پر 50 منٹ بیان ہوا. اب وہاں سے ہمیں ٹاٹا بول کو آ گئے, وہ گاؤں والوں کو وہاں سے ختم ہو گیا ہمارا سلسلہ. دوسری جگہ پر خدمت تھی چند دن کے لیے. تو پھر وہاں ہمارے ایک دوست پڑھاتے تھے مدرسے کے اندر. میں وہاں سمر کیمپ پڑھانے گیا تھا پرسوں اپریل کے مہینے میں. تو پھر ہمارے دوست مولانا ان کے گاؤں جاتے تھے. میں جہاں امامت کیا تھا وہ گاؤں, ان کا گاؤں قریب ہے. تو پھر یہ ہمارے دوست کو ایک مولانا ان کے ایک آدمی, میں جہاں امامت کیا تھا وہ گاؤں والے ہمارے دوست کو ملے, مولانا کو مل کر بولنے لگے کیا بات تو مولانا سے, کیا بات تو ہاؤ بول کر بولا. ہمارے ساتھی بولے. پھر بعد میں ان کو پوچھے تیرا وقت لگا کیا بول کر پوچھے, نہیں بول کر بولے ہمارے ساتھی. پھر انہوں بولنے لگے لگانا تھا نہیں, کیا بات تو اچھا بیان کرنا آتا کا, وہ بولنے لگے انہوں. تو انہوں مجھے بولے, میرا حوالہ دیکھو, بولے انہوں تمہارے گاؤں میں جو چاول والے حضرت تھے نہیں کیا مولانا بیان کرتے تھے, انہوں جماعت وقت نہیں لگے لیکن بیان چندیاں کرتی تو بول کر بولے ہمارے ساتھی. یہ بولے انہوں بیان پھاٹتی تو بول کر بولے کرتے انہوں, مجھے سنے قصہ ہو. تو چھوڑو جی, جا رہے بھائی تو ان کا دوست تھے, سگے تھے, انہوں بولنے لگے جا رہے بھائی تو انہوں سب دنیا کی باتیں بولتے رہتی, پولیٹیکل بیان تھا سو کیا کی بولتے رہتے بول کر بولے. اب یہ قوم, اس قوم کے جان کی ایمان کی فکر لے کر ہم ممبر پر ان کی حفاظت کے لیے بیان کیے, تو پھر ہماری قوم کیا بول رہی ہے, دنیا کی باتیں کرتے. اللہ جانتا ہے مرنے کے بعد اسے بھی اللہ پکڑیں گے, ہمارے بیان کو اللہ پکڑیں گے. ہمیں حالات پر قوم کو دشمنوں کے چنگل میں نہیں آنا بول کر ہم بیان کیے تھے یا پھر کیا یہ کس واسطے بیان کیے تھے, اللہ جانتا ہے. جب دیکھیں گے کیا ہوگا قیامت کے دن. ایک بات تو یہ. دوسری بات دوسرا قصہ میرے ساتھ جو پیش آیا, تقریباً گزشتہ سال 2 سال پہلے جب ووٹنگ آنے والی تھی رمضان کے بعد, 2 سال پہلے رمضان کے بعد ووٹنگ آنے والی تھی, تو اس وقت میں تقریباً ہاتھ کچھ مجھے فریکچر ہو گیا تھا, ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, یہ لیفٹ ہاتھ بچوں کو کھلانے کے لیے باہر جا کر ٹوٹ گیا تھا. تو اس وقت بھی میں جمعے کے بعد چھوڑتا نہیں تھا, نماز کو نہیں آتا تھا, گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا, لیکن جمعے کے بیان کو آتا تھا. تو جمعے کی تقریباً 3 جمعے ووٹ کی طاقت, ووٹ کی اہمیت پر بیان کیا, 3 جمعے. پھر اس کے بعد میں مسجد کے لوگوں نے نہیں سمجھا, پھر آخر کار وہ لوگ, ان کے دل دماغ بیٹھ گیا تھا کہ یہ مولوی صاحب پولیٹیکل بیان کرتے رہتے ہیں, راجیہ کے ہم بیان کرتے رہتے ہیں, سمجھ گئے. پھر مجھے وہاں سے ٹاٹا بول کو جانا پڑا. اب بتاؤ کہ تمہاری فکر مسجد کے ذمہ داروں کو ہے یا ہم کو ہے؟ ارے نبی کا جو وارث ہوتا ہے وہ نبی کی قوم کی فکر کرتا ہے, پھر نبی کے وارث تمہیں لوگا نہیں ہے, پھر قوم کی فکر تم نہیں کرتے. پھر ہمیں نبی کے وارث ہیں, ان کے دین کی, ان کے جسموں کی, ان کے جانوں کی, ان کے دل دماغ کی ہم فکر کرتے ہیں. عجیب حولے ہوتے ہیں قسم کے لوگ, سمجھتے نہیں قوم کا درد کیا ہے, قوم کی کیا ضرورت ہے, سمجھتے نہیں لوگ. ارے ایک آدمی کو اپنے سے چپل ہے صاحب, تمہیں چپل دے تو کیا بولتا ہوں, بولے کو مارتا ہوں. ہم وہی بول رہے سو کسے کیا ہونا ہے کہ دیکھو پہلے قوم کو, اس قوم کو کیا ضرورت ہے دیکھو پہلے, اس قوم کے جوانوں کو کیا ضرورت ہے دیکھو پہلے. ان کے دل دماغ کے اندر ڈاؤٹس ہے, شکوک شبہات ہے, کلیئر کرو ان کو, ان کے کوئی نظام بنا, وہ نہیں کرتے لوگ. ہمیں خواہ مخواہ کے مینارے, خواہ مخواہ کے یہ وہ, خالی ہمارے گاؤں کی مسجد کی بات بول رہا ہوں, ایسی گھڑیال ہے نہیں, گھڑیال اس پر 5,000 سے 40,000 کی گھڑیال ہے ہمارے گاؤں کی مرکز مسجد میں. وہ کی تنخواہ امام صاحب کی بھی نہیں ہے. اللہ نہیں پوچھے گا, اللہ گھڑیال لگے تو اللہ بخش دیتا کیا؟ تمہارا امام مر رہا ہے یہاں پر, تمہاری مسجد کے امام پیاس بچ کو لے رہا ہے, کیا منہ لے کر جائے گا تم اللہ کے پاس؟ عجیب بات ہے. تمہاری مسجد کا امام پیاس بیچ رہا ہے گلی گلی پھر کر, کسی مندر کا یا پھر کسی چرچ کا اور کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کے اپنے اپنے مذہب کے مقدس جگہ اور عبادت خانے ہوتے ہیں, تو پھر ان کے پنڈت پجاری کبھی پیاس بیچتے تم دیکھے نہیں ہوتا ہے. وہ عیش آرام سے رہتے ہیں, کار میں آتے ہیں, کار پہ جاتے ہیں. ہماری قوم کیا چاہتی ہے, ہمارا امام مغلے کھاتا رہے, اس لیے ہماری قوم بھی یہاں چل سکو. جب اپنے امام کو جس کا مرتبہ خدا نے بلند کیا, جس کا یہاں چپکے نہیں آئے, نبی کی نسبت سے یہاں آئے, تو جن کو اللہ بلند کر رہا ہے ان کی قوم ان کو نیچا دیکھنا چاہتی ہے, تو پھر یہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے.
دوسری قوم کے لوگ کئی طریقے کریں بولو، انہوں اپنے بڑوں کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائی لائٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہرے میں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ لوگ ہائی لائٹ میں ہے وہ لوگ۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ بدحال کا ہے ہماری قوم کا، یہی حال ہے، ہمارے بڑے نیچے رہنا، اس سے ہماری قوم بھی نیچے چلے۔ یہ سوچ بدل دو، مجھے تحفے دو، یہ میں مکڑی کھا رہا ہوں، میں حق بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو۔ دل دماغ بڑا کرو، فکر وسیع کرو، قرآن کو حالات پہ رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب علماء کرام کسی موقع پر حالات کو، فتنوں کو سامنے کر کوئی کسی ٹاپک پر بیان کرے تو پھر یہ بیان پولیٹیکل ہے، یہ بیان یہ ہے وہ ہے، دین میں نہیں ہے، یہ نہ بیان کریں۔ قوم کو کون سا بیمار اور مرض لگ گیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد میں ڈاکٹر معلوم کر لیتا ہے، دیکھنے کے بعد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر بولتا ہے اسے کون سی بیماری ہے، اسے سوئی ڈالنا ہے یا پھر ڈورو دینا ہے اسے، تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کیا ہے۔ تو اس قوم کی بیماری کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے، ہم علاج کر رہیں گے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، بنی اسرائیل کا اللہ قصہ بیان کیا، کئی کو بیان کیا، بولنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ملنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزہ تھا ان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ایسا بغل میں ہاتھ ڈال کو نکالتے تو ان کا ہاتھ سورج کا سکا چمکتا تھا، ایک معجزہ ان کا یہ۔ دوسرا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ اگر عصا پتھر پر مارتے تو پھر چشمہ نکلتا تھا، اونٹا پھوٹتا تھا، پانی نکلتا تھا، اگر وہی عصا لکڑی اگر سمندر پر مارتے تو پھر سمندر میں راستے بن جاتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ ہمیں کو مار تو نہیں ہوتا، وہ ان کا معجزہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ، ان کی حرکتوں کو اللہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ دیکھو یہ لوگ، ایک بات بھی چھوڑ گئی، اگر اللہ تعالیٰ کسی گاؤں میں اللہ نبی کو بھیجتے ہیں تو پھر وہاں کے لوگوں کو اللہ دیکھتے ہیں، وہ لوگ وہ نبی کی بات مانتے نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس گاؤں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنگ دستی، فقر، فاقہ، بیماریاں، مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ ہوشیار پڑتی کیا بول کر نہیں جاگتے وہ لوگ، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ عیش، آرام، پیسہ، عہدہ، کرسی، سی ایم، پی ایم سب اللہ دے دیتی ہیں، ان کو شکر ادا کرتی کیا بول کر، پہلے اللہ مصیبت دیتی آتی کیا آتی بول کر، پھر اللہ تعالیٰ راحت دیتی آتی کیا شکر ادا کرتی کیا نہیں، مستی سے کام لیتی ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایسا پکڑتے ہیں، پھر وہ لوگ آؤں منہ گر جاتے ہیں، گر گئے وہ لوگ یہاں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اللہ 5 طریقے سے اللہ عذاب دیا۔ نمبر 1، طوفان اللہ نازل کیا، اللہ طوفان نازل کر دیا تو پھر یہ لوگ ڈر کو موسیٰ علیہ السلام سے آ کر بولنے لگے، موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، سوری بولتی، معافی چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کری، موسیٰ علیہ السلام عذاب طوفان چلے گیا۔ پھر نافرمانی شروع، دیکھو پھر دوسری مرتبہ اللہ عذاب آیا، دوسرا عذاب ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیاں، کیڑے آتے تھے، ہر جگہ کیڑے، بچھانے میں کیڑے، کھانے میں کیڑے، پانی میں کیڑے، لیٹرین میں کہاں گئے تو کیڑے خالی، ٹڈیاں خالی۔ تو لوگ پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام سے بولے دعا کرو اللہ سے، دعا کر دیے، عذاب ختم ہو گیا۔ پھر نافرمانی شروع، پھر عذاب آیا تیسرا، والقمل، تیسرا عذاب ہے جواں پڑنا، سر میں جواں، کپڑے میں جواں، پانی میں جواں، اور پھر کھانے میں جواں، بستر میں جواں، کہاں دیکھے تو جواں ہے خالی، جمعہ پڑھتے تھے کہاں دیکھے تو بھی۔ اب لو ان کی مشکل ہو گیا تھا، پھر جا کے بولتے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کر دو، ہم چھوڑ دیں گے نافرمانی، بغاوت چھوڑ دیں گے، ہم سرکش سے ہم نکل جائیں گے، فرمانبرداری اختیار کر لیں گے۔ اچھا دعا کر دی، عذاب چلے گیا ختم۔ پھر شروع نافرمانی، پھر سرکشی شروع، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، کہاں دیکھے تو مینڈکوں خالی، پانی میں دیکھے تو پھر مینڈک کودتا پانی میں سے، ایسا عذاب۔ پھر موسیٰ سے جا کے بولتے دعا کرو، دعا کر دی، عذاب ختم، پھر نافرمانی شروع۔ پھر پانچواں عذاب ہے خون کا عذاب، خون کہاں دیکھے تو خون، باٹل میں پانی کو لے لیے پینے کے واسطے، نزدیک لگے تک پھر خون بن جاتا ہے، خون کہاں دیکھے تو خون، پلیٹ میں خون، کھانے میں خون، ناشتے میں خون، کہاں دیکھے تو خون ہی خون ہے۔ اس طریقے سے اللہ کا عذاب 5 طریقے سے آیا۔ مطلب کیا ہے، اللہ دیکھو ان کو کتنے بار انہوں چچورے کاما کری، توبہ کرتے تھے، پھر سرکشی میں جاتے تھے وہ لوگ، نافرمانی جاتے تھے، اللہ پھر ان کو چانس دیتے تھے، اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے، لیکن لوگ سدھرنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسا دیکھتے اللہ تعالیٰ پھر ایسا پکڑتی، پھر سانس لینے کا موقع نہیں ہوتا، پھر چھپنے کے لیے اللہ موقع نہیں دیتے، پھر وہ اللہ یہاں بیان کیا۔ اس لیے ہمارے سبق کیا ہے اس کے ذریعے سے کہ پھر ہمیں ایک مرتبہ ہمارے اوپر عذاب آ گیا، کوئی عذاب آ گیا، ہم کو بیدار ہونا چاہیے۔ عذاب اب اللہ کی آنکھوں ہے، اب بھی عذاب ہے، بولنے کا موقع نہیں ہے، سدھر جاؤ اب بھی۔ تو مسلمان اگر سدھر جائیں گے تو پھر اچھا ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ عذاب کے کئی طریقے ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کا آگے قصہ وہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پار کر کو دریا چلے گئے فرعون کی بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کو چلے گئے. جانے لگے فرعون کو معلوم ہوگا پیچھے پڑ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں لکڑی مار دیے, راستہ چھوڑ دی, دریا چلے گئی, پینا آ کر پیچھے سے ڈوب گیا. اس کے بعد میں دریا پار ہونے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں اللہ سے دعا کرو, ہمارے لیے کوئی دستور کوئی قانون ہمارے لیے ہو عمل کرنے کے واسطے. کچھ لوگ شوق دکھائے تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے, اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اللہ ان کو شوق ہے کہتے عمل کرنے کا, ان کو کیا تو کتاب دے اللہ بول کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی. ہاں موسیٰ تمہیں وہاں پہاڑ پہ آ جاؤ بول کر بولتی ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتی, تمہیں 30 دن وہاں آ کر اعتکاف کرو بول کر بولتی, ہو سکے تو اور 10 دن بڑھا لو, 40 دن مکمل کر لو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر 40 دن اعتکاف کرتے ہیں اللہ کے دربار میں, اور پھر پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر جاتے ہیں. بیٹا بھائی تو میری قوم کو دیکھ لے, میرے قوم کی تربیت کرتا رہے بول کر چھوڑ کر جاتی ہیں. موسیٰ بھی نبی اور ہارون بھی نبی. ایک سمجھنے کی بات یہاں پر پورا سنا بولتا ہوں, ایک غلط فہمی ہے اس کو مجھے اصلاح کرنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ سے دیکھتوں کو بولتی ہیں, اللہ نقبہ کو بولتی ہیں, پھر دیکھتوں بولتی ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتے بولتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آؤ ہاں بول کر بولتے نہیں, اللہ تعالیٰ کی تجلی سے موسیٰ علیہ السلام چکر آ کر گر جاتے ہیں. پھر بعد میں جب ہوش آتا ان کو تو اللہ تعالیٰ سے بولتی ہیں, توبہ تائب ہو کر بولتی ہیں. فلما افاقا, جب ان کو افاقہ آیا, ہوش آیا, قال سبحانک, انہوں نے کیا کہا, پاک ہے تیری ذات, تبت الیک, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, وانا اول المؤمنین, میں تیرے فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہوں پہلے. تو یہاں ایک بات نمبر ایک, جو دو باتیں ہیں یہاں پر جو غلط فہمی ہو گئی ہے ان کو مجھے ازالہ کرنا, اسے کلیئر کرنا ہے. نمبر ایک بات کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ کو چڑھ کو گئے تھے اللہ کو دیکھنا کا قبول کو, اللہ کی تجلی سے وہ پہاڑ جل گیا. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہ تجلی سے جو پہاڑ جل گیا نہیں اسے لوگ سرما بولتے ہیں, بولتے نہیں کیا جی یہ غلط ہے, یہ وہ سرما نہیں ہے, وہ جل گیا سو پہاڑ کا سرما نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. دوسری غلط بات کیا ہے, اس سے بڑی عجیب بات ہے. دوسری غلط بات کیا ہے, دل تھام کر سنو. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون بلائے, پہلے بولو بعد میں بولتا ہوں بات. موسیٰ علیہ السلام کو کون پہاڑ پہ بولے, سو اللہ تعالیٰ بولے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کے خود چلے گئے, انہوں نہیں اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کو گئے, دیکھ لے با ہم کو بول کو, ہم کو دیکھ لے با کو بول کو گئے انہوں. اب وہاں جانے کے بعد کیا ہو گیا, انہوں جا کو تک یہ قوم ہی نہیں, کیا ان کی قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی, پاڑے کی پوجا میں لگ گئی. وہ پارا بات کرتا تھا 16 پارے میں, وہ کیسے بات کرتا تھا, وجہ کیا بات کرنے کی, وہ 16 پارے میں آئے گا, وہاں آئے جب بولتا ہوں انشاءاللہ. تو ابھی لوگ کیا ہو گیا, قوم کے بہت سارے لوگ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اب انہوں آنے کے بعد میں اپنے بھائی کو پکڑے, انہوں داڑھی پکڑ لی, ایسا 16 پارے میں, یہاں بھی بازو میں بھی ہے, تو ایسا پکڑ لیتی انہوں ان کے بھائی کو. کیا بات تو کرا, سمجھ جانے پتی کہ میں کیا بول کر تجھے, تو کیا کرے, قوم کو دیکھ, قوم دیکھ بچڑے کی پوجا کرتی ہے, تو کیا کرتا تھا, اللہ کی ڈانٹتی ہے, ذمہ داری نہیں ادا کرتا تو کیا کرتے, ڈانٹنا پڑتا ہے. تو سبق کیا ہے یہاں سے, اگر کوئی آدمی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو پھر اسے ڈانٹنے والے اس کے اوپر کوئی بڑا ہونا, کون بھی کیا نہیں پوچھتا کیا بھی کرتا, تو پھر یہ حوالہ پر نہیں ہونا. ایسا ایک آدمی ذمہ داری اس کے اوپر اور ذمہ دار ہونا, اسے کیا تو غلطی ہو تو پھر اسے اصلاح کرنے واسطے کوئی آدمی ہونا, تو پھر اس سے غلطی ہو گئی, موسیٰ کر ڈانٹے. تو اس سے ایک اشارہ کیا ہے, موسیٰ کر داڑھی پکڑے, تو کیا مطلب اس کا, تو قرآن سے کیا معلوم ہو رہا ہے, داڑھی کا ثبوت قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, اشارتاً داڑھی کا ثبوت ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کیا پکڑ لیا, آپ کو بھائی کی داڑھی پکڑ لی ہے, تو پھر انہوں نے بولتی ہے داڑھی چھوڑ بول کر. آگے دیکھو, اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی. لوگ کیا بولتے, بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہتے, یہ غلط بات یہ, موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہتے, موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد لوگوں کے اندر دعوت چھوٹ گئی, لوگوں کو اچھے طرف بلانا کا نظام چھوٹ گیا کہتے, اس لیے قوم پوری گمراہ ہو گئی کہتے بول کر. مطلب کیا ہے اس کے بولنے کا, لوگاں جو گمراہ ہیں کیا, اس کا ریزن موسیٰ کا بول رہے لوگاں, بول رہے نہیں نو, موسیٰ گئی, موسیٰ چلے گئے, دعوت چھوٹی, قوم گمراہ ہو گئی. مطلب قوم کی گمراہی کا سبب لوگ کسے بول رہی, موسیٰ کو بول رہی. اور اگر ڈیپ سے دیکھے تو انہوں لوگ موسیٰ کو نہیں بول رہی, انہوں الزام موسیٰ پر نہیں لگا رہی, ڈائریکٹ الزام انہوں خدا پر لگا رہی. انہوں ڈیپ پہ جا کے سوچے تو کئی کیوں بولے, تو موسیٰ کو کون آؤ بولے وہاں کو پہاڑ کو, اللہ بولے, تو پھر یہ لوگ موسیٰ گئے کو ہم گمراہی بولتے, تو مطلب کیا ہے, ڈائریکٹ انہوں ایک حساب سے اللہ ہم کو گمراہ کیا بول رہے ہیں. اللہ اکبر, کفر اور شرک کی بات ہے یہ. تو بڑے بڑے لوگ یہ باتیں بولتی, بڑے بڑے لوگ بولتی, مجھے نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے بڑے لوگ. بھائی غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے, صحابہ بھی ان سے بھی غلطی ہو گئی, غلطی سے صحابہ بھی پاک نہیں ہے. صرف ایک جماعت ہے جو گناہوں سے غلطیوں سے پاک ہے, وہ ہے نبیاں. ان کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, غلطی انسان ہے, غلطی ہونا اس کے لیے.
تو پھر یہ کیا بات ہے کہ پھر وہ ایسا ہو گیا بول کر بولنا. قوم حضرت موسیٰ چلے گئے تو پھر دعوت چھوڑ گئی, کہتے موسیٰ چلے گئے اس کو قوم برباد ہوگی. اور موسیٰ کے اوپر موسیٰ کو الزام لگاتی پھر نہیں کرنا, یہ کفر کی بات ہے, نبی سے گناہ نہیں ہوتا. پھر خدا کو یہ بولنا صحیح بات نہیں ہے, کفر کی بات نہیں کرنا چاہیے. یہ سب بات وہ نہیں ہے, یہ عقل کے بھی خلاف ہے بات. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ گئے نہیں خالی, موسیٰ پیچھے چھوڑ کو گئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ خود نہیں گئے, خدا بلایا ان کو. بھائی عقل سے بھی دیکھیں گے, اگر نقل سے بھی دیکھیں گے, نقل مطلب قرآن سے بھی دیکھیں گے, چھوڑ کو گئے موسیٰ بھائی کو. اگر عقل سے بھی دیکھیں گے تو پھر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے, خدا بلایا ان کو. نقل سے دیکھیں, عقل سے دیکھیں, یہ بات غلط ہی ہے, غلط ہے. ہمارا کام غلط بولنا, بس ختم. آگے وہ آپ کی مرضی, ماننا نہیں ماننا وہ آپ کا. آگے حضرت موسیٰ, آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے اللہ وعدہ لیا. موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر اللہ ان کی قوم سے وعدہ لیا کہ دیکھو تمہاری اگر موجودگی میں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر تمہیں کیا کرنا, ان کو ماننا. اللہ ان سے وعدہ لیا, وہ لوگ مانتے نہیں, یہودی لوگ. اور کچھ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کیے یہاں پر. نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, نبی ہیں, امی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کیا. اور ایک بات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, تورات میں انجیل میں نبی کے بارے میں ہے. وہ لوگ پاتے نہیں, یہودی لوگ سب لکھا ہے, پڑھ کو ہے, معلوم ہے لوگ, لیکن پھر بھی لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آگے ایک آیت ہے یہاں پر, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا. پورے عالموں کے لیے, پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. تو اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. کہ مطلب کیا ہے, اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے. بس لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, دوسرے لوگوں کو نبی مانتے, نہیں ماننا ہے, ہمارا عقیدہ ہے وہ. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم الست کو بیان کیا. حضرت عالم عرفات ہے نہیں میدان مکے میں, عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو اللہ جمع کیا. وہ بالکل چمٹیوں کے سر کا باریک باریک تھے اس وقت میں, عالم الست میں. تو اللہ تعالیٰ سب سے اللہ تعالیٰ پوچھا, کیا میں تمہارے کو پیدا کرنے کے بعد تمہیں کس رب مانتے ہیں, الست بربکم, کیا میں تمہارا اللہ نہیں کیا, رب پروردگار نے کیا پوچھا. تو پوری روح اس وقت کیا بولی, قالوا بلا, اللہ تمہیں ہمارے پروردگار بول کر بولے اللہ سے. مطلب تمہیں بولے سکا سن, ہمیں تمہیں بولے سکا سن کہ اللہ تمہیں کیا کرو بول تو وہ کرتی, کو کو کرو تو وہ کرتی, وہ سب باتیں اس میں آ گئی. لیکن اللہ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو یہ جو اللہ وعدہ پوچھا تھا نہیں کیا, کون تم کو پالتے بول کر, ان کو وہ یاد بھی تھا دنیا میں آنے کے بعد, انہوں بولتے بھی تھے مجھے یاد ہے بول کر. آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک قصہ بیان کیا بنی اسرائیل کا. ایک آدمی تھا اس قوم میں, قوم جبارین میں. قوم جبارین یہ اللہ تعالیٰ, قوم جباری ظالم قوم تھی. تو یہ قوم بڑی غلیظ قوم تھی. انہوں کیا کیے, ان کو لڑنا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ لوگ کیا کرنے لگے, ایک آدمی تھا اس زمانے میں, ایک آدمی تھا, نیک آدمی تھا, بلعم باعورا بول کر, اس کا نام بلعم باعورا. تو اس آدمی کے پاس جا کر یہ قوم جباری کیا کرتی ہے, اسے جا کو بولتے ہیں, اچھا نیک آدمی رہتا, اسے جا کو کیا بولتی, بھڑکاتی ہے اسے, تو موسیٰ کی واسطے بدعا کر بول کو بولتی. اب تمہیں ذرا غور کرو, ہماری دیکھ لیں گے ہمیں, کون تو بھی بولتے کیا, امام صاحب کیسے بدعا کر, کون تو بولتا کیا, پھر ہمارے کو جب نہیں بولتے تو نبی کو کیسا بولے چلے گئے لوگ. بولتی ہولی قوم تھی وہ, غلیظ قوم تھی وہ, جہاں کو بلعم باعورا کو بول رہی کہ تو موسیٰ کے واسطے بدعا کر بول کر بول رہی. کتنا جگر ہونا ان کا, کیسے دشمن ہونا وہ لوگ نبیوں کے. قرآن میں ہے یہودی لوگ, بنی اسرائیل لوگ نبیوں کو قتل کیا جی نو, ایک دن میں 100 نبیوں کو, 500 نبیوں کو قتل کیے لوگ. ایسے غلیظ قوم یہ لوگ, اس لیے آج دنیا کے اندر وہ لوگ ذلیل ہو کر ہے سو یہودی لوگ. اچھا اب آگے دیکھو, آگے یہ لوگ کیا کیے, بلعم باعورا کے پاس آ کر کیا بولے, موسیٰ کے بدعا کر بول کو بولے. ان نیک آدمی تھا, کچھ نہ کچھ نالج عقل تھی, اللہ نبی بھی انہوں ان کے ساتھ فرشتے رہتی, نہیں کرتا استغفر اللہ بول کر بولتا ہوں. بعد میں اسے کیا کرتی ہیں لوگ, چننا لگاتی ہیں اسے, مسکا لگاتی ہیں, پیسے دے کو, رشوت دے کو اسے بھڑکا ڈالتی ہیں. جب پیسہ آتا نہیں ابھی کیا بھی ہو جاتا تھا, عزت بھی بیچ ڈالتا, زبان بیچ ڈالتا, سب کچھ ابھی سودا کر لیتا, ایمان کر ابھی سودا کرنے تیار ہو جاتا. پھر پیسہ دکھاتا, اپنی پیسہ وہ چیز ہے. تو اب اسے پیسہ دیکھو, اسے یہ کر دی ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واسطے بدعا کرنے کے واسطے ہاتھ اٹھا کو زبان کھولنے لگا. تو پھر ان کے واسطے بدعا نہیں کیا, زبان کھولا کس کے واسطے, ان کے واسطے بدعا کھولنا کو, زبان کھولنا ہاتھ اٹھایا, لیکن اس کی زبان سے جو لوگ آپ کو اسے بدعا کر کے بولے نہیں, اس کی قوم کے لوگ, قوم جبارین, ان کے واسطے اور اس کے واسطے ان بدعا کے الفاظ اس زبان سے نکل گئے. میں برباد ہو جاؤں, میری قوم برباد ہو جائے, اس سے زبان سے نکل گیا. پھر بعد میں کیا ہو گیا, اس کی زبان یہاں تک آ گئی تھی, پیٹ تک, سینہ تک آ گئی تھی, کتے کی سر اس کی زبان لٹکنے پڑتی تھی. یہ حال ہے اس کا. علم تھا لیکن کیا ہوا, صحیح علم نہیں رہنے کی وجہ سے وہ آدمی علم رہ کر بھی وہ باندھا ہو گیا. مطلب کیا ہے, جیسا کتے کے اوپر وزن ہو تو بھی جیپ نکال کو ہلتا رہتا, وزن نہیں تو بھی کیا کرتا کتا, ہلتا رہتا. ویسے اس کے پاس علم ہو نہ ہو دونوں برابر ہے.
نبی کو دعا کرتا ہے. کیا بات ہے, کتنا جگر کی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اللہ وہ بیان کیا. مشرک لوگ کیا سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے پاس غیب کا علم ہے بول کر آپ کو پوچھتے تھے, قیامت کب آئے گی بولو بولتے تھے. نبی بولتے تھے میرے پاس غیب کا علم نہیں بھائی, اللہ کے پاس ہے بول کر بولتے تھے. تو یہاں دیکھو اگر نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, اللہ اس کی نفی کر رہا ہے. نفی مطلب نہیں ہے بول کر اللہ جواب دیکھو یہاں پر, وَلَوْ كُنْتُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. کیا مطلب اس کا, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا, قیامت کب آتی, میری موت کب آتی, اگر مجھے معلوم ہوتا تو پھر میں لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, میں خیر کے کاموں میں اور میں آگے بڑھتا. مطلب کیا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کب آتی موت, وہ مطلب ہے. آگے دیکھو, آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھو نمازیں دو طرح کی ہے. ایک آیت میں دو حکم ہے. آیت کیا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے دو کام کرو. قرآن جب پڑھتے ہیں تو کیا کرنا, دو کام کرنا. نمبر 1 فَاسْتَمِعُوا, غور سے سنو. دوسرا کام وَأَنصِتُوا, خاموش رہو. یہ ایک آیت میں دو حکم ہے. اب یہ دو کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تم پر اللہ رحم کریں گے. اب دیکھو اس کا مطلب کیا ہے. پہلا کام کیا ہے, قرآن پڑھے تو کیا کرنا, غور سے سننا. دوسرا کام کیا ہے, خاموش رہنا. اب دیکھو قرآن اور اس کو دیکھو کیسے سمجھنا ہے. نمازہ کتنے رقم کے ہیں, نمازہ 2 رقم کے ہے. کیسے 2 رقم کے ہے, سو نمازہ کتنے نہیں پوچھ رہا ہوں, نمازہ کتنے رقم کے پوچھ رہا ہوں. سو مطلب گھٹو خیرات کرنے کے اور ہلکا نماز میں خیرات کرنے کے. نماز 2 طرح کے ہے. مغرب کی نماز میں گھٹو پڑھتی, سورہ عشاء میں پڑھتی, فجر میں پڑھتی, عصر میں اور ظہر میں ہلکا پڑھتی. تو جن نمازوں کو اندر سورہ گھٹو پڑھتی ہیں ان کو بولتے جہری نماز. تو آیت میں کتنے حکمہ ہیں, 2 حکمہ ہے. نمازہ کتنے قسم کے ہیں, 2 طرح کے ہیں. آیت میں حکم کتنے ہیں, 2 طرح کے حکمہ ہیں. اور نمازہ کتنے ہیں, کتنے قسم کے, 2 طرح کے ہیں. جہری نماز, سری نماز, گھٹو پڑھنے کے, ہلکا پڑھنے کے. آیت میں حکمہ 2 ہے. نمبر 1 فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو. غور سے کب سننا, ہاں پڑھتے ہیں تو سننے آتا تو کیا کرنا, خاموش ہو کو سنتے رہنا. نہیں اب یہ کب پڑھتے سو, سننے آتا رہا تو خاموش سنتے رہو. جب مطلب جب پڑھتے رہتی مغرب میں, عشاء میں اور فجر میں, جب خیرات گھٹو کرتے تو کیا کرو, تمہیں پڑھنا کو سنتے رہو, خاموش سنتے رہنا, پڑھنا نہیں, پیچھے بالکل نہیں پڑھنا ہے. اور پھر ظہر میں عصر میں نہیں پڑھتے, انہوں پڑھتے رہتی تو آپ سننے نہیں آتا, اس وقت کیا کرنا ہے, خاموش رہنا ہے. سمجھ آ گئے آیت کا حکم, سمجھ آ گیا. آگے انفال, سورہ انفال, معنی کیا ہے اس کا, انفال زیادہ چیزیں, نفل چیزیں بولتے ہیں, وہی نفل. مطلب اس کا مطلب کیا ہے, مال غنیمت کے اللہ احکام بیان کیا ہے. جہاد میں جا کو جیت کو آنے کے بعد دشمنوں کو جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے, وہ مال کسی سے کتنا ملتا ہے, وہ اللہ اس کے سورہ کے اندر اللہ بیان کیا. 10 پارے کے پہلے صفحے میں یہ حکم ہے, مال غنیمت کسی سے کتنا ملتا ہے وہ کل بتاؤں گا. تو اس سے میں دیکھو اللہ تعالیٰ مومنوں کے اللہ کچھ صفات بیان کیا ہے. مومنوں کی صفات کیا ہے, نمبر 1 جب مومن, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے دل کانپتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو پھر ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے, ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. اور آگے نماز قائم کرتے وہ لوگ, پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر یہی لوگ جب یہ کام کریں پھر کیا ہو جائے گا, وہ لوگ پھر اولئک هم المؤمنون حقا, پکے مومن ہوتے ہیں, یہ کام کرنے والے پکے مومن. دیکھو آگے اللہ اس سورے میں جنگ بدر کو اللہ بیان کیا, تفصیل سے اللہ جنگ بدر کو بیان کیا. پھر اس کے بعد میں جنگ میں جیتنے کے لیے کیا کیا ٹپس ہونا, اللہ وہ ٹپس نے بیان کیا. 5 ٹپس سے اللہ اس کو بیان کیا ہے, 5 ٹپس. اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو, مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دیا, ترہیب بھی دیا. ترغیب مطلب ان کو شوق دلانا, ترہیب مطلب ان کو ڈرانا, وارننگ دینا. اللہ ان کو ڈرا رہا بھی, اللہ ان کو اللہ پیغام بھی دے رہا ہے. ترغیب 2 بھی ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر دیکھو کافروں, اگر تمہیں اب بھی صدر کو سمجھ کر اگر تمہیں ایمان میں آ گئے, توبہ کر لیے, میں تمہارے پہلے کا سب گناہ معاف کر دوں گا. اللہ بول رہا ہے کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے, تمہیں اگر صحیح راستے پر آ گئے, ایمان میں آ گئے تو پھر میں تمہارے سب گناہ معاف کر دوں گا. یہ ترغیب ہے ان کے لیے, پیغام ہے, میسیج ہے. نہیں تمہیں اگر میرے ساتھ مستی کرتے, کفر میں رہتی, نبی کو قتل کرتی, یہ وہ بڑے کھڑی کاما کرتی, تو پھر پہلے کے لوگوں کو جو کیا, میں پہلے کے نبیوں کے قوموں کے ساتھ کیا کیا, اوندے منہ ان کو مار دیا, وہ لوگ مر گئے, وہ لوگ ہلاک ہو گئے, میں تم کو ویسا برباد کر کے چھوڑوں گا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ان لوگوں کے لیے پیغام اللہ کی طرف سے. اس لیے ہمارے لیے پیغام کیا ہے, ہمیں اگر برے راستے پر ہو تو ہمیں صحیح راستے پر آ جانا چاہیے. اگر برے راستے پر ہے تو ہمارے لیے وہ وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے کو جان کر صحیح راستے پر مرتے دم تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.